الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یغزو بأم سلیم ونسوة من الانصار معه اذا غزا یسقین الماء ویداوین الجرحى رواہ مسلم صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ یوں ہے وہ کہ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم اور کچھ انصاری بیویوں کو لے کر جہاد فرماتے تھے۔ جب جہاد کرتے تو یہ بیویاں پانی پلاتی تھیں، زخموں کی دوائی، دارو اور مرہم پٹی کرتی تھی۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ملحان ہیں۔ میم کے کسرہ سے آپ کے نام میں اختلافات ہے کافی۔ پہلے مالک ابن نضر کے نکاح میں تھیں، انہی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ مالک کے قتل ہو جانے کے بعد بیوہ ہو گئیں۔ جب بیوہ ہو گئیں پھر مسلمان ہو گئیں۔ ابو طلحہ نے آپ کو اپنے نکاح میں لینے کا پیغام پہنچایا۔ آپ بولی میں مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، تم سے کیسا نکاح؟ ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں پھر تم سے مہر بھی نہیں مانگتی، تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا اور میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے پر آپ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ بڑی جلیل القدر اور بڑی جلیل الشان صحابیہ ہے۔ آپ کو مختلف ناموں سے علماء خیر نے موسوم کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میم کے کسرہ سے مختلف نام ہیں۔ آپ کا نام رمامہ یا ملیکہ یا خمیشہ یا رمیسار ہے۔ بہرحال حدیث پاک کی طرف متوجہ ہوں، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مستورات کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ان میں سلیم اور جو انصار کی عورتیں ہوتی تھیں، یعنی زخمی مجاہدوں کو وہ پانی پلاتی تھیں، کھانا کھلاتی تھیں، دوائی دیتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں۔ تو اب یہ جو نان نفقہ ہے، نان روٹی ہے، جو بھی ان کا کھانا وغیرہ ہوتا تھا، ان بیبیوں کا کام تھا۔ یا تو ایک صورت یہ تھی کہ اپنے خامدوں کے لیے کرتی تھیں، خامدوں کی خدمت سر انجام دیتی تھیں، یا اپنے دوسرے محرم رشتہ داروں کی جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، قطعاً حرام تھا، اور اگر اجنبی غازیوں کی بھی یہ خدمات انجام دیتی تھیں تو باپردہ ہے کہ جذبہ جہاد کے شوق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے لیے، تو پھر ان کی شریعت مطہرہ میں اس کی حدود میں رہ کر مرہم پٹی، ان کی دوائی دارو کیا کرتی تھیں باپردہ ہو کے۔ تو فتح القدیر میں فرمایا کہ اگر عورتوں کو جہاد میں لے جانے کی ضرورت پڑی تو پھر بوڑھی عورتوں کو لے جایا جائے، ظاہری بات ہے ان میں طاقت نہیں ہوتی، اور اگر جوانوں کی ضرورت پیش آ جائے تو لونڈیوں کو لے جایا جائے۔ پھر بھی اگر یہ کام نہ ہو سکے
تو پہلی بات تو یہ کہ عورتوں سے جنگ نہ کرائی جائے، چاہے وہ نوجوان ہوں، لونڈیاں ہوں یا بوڑھی عورتیں ہوں، کہ اس میں مسلمانوں کی ذلت ہے۔ ہاں اگر بہت سخت ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ کفار کے ساتھ جنگ بھی کر سکتی ہیں کہ یار یہ بڑی بڑی بہادرہ ہے، بڑی بڑی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، جہاں اچھے اچھے مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے، ان عورتوں نے تلوار چلائی ہے، لاٹھیاں چلائی ہے، لاٹھیاں کلوں پہ قبضے کرا دیے ہیں، اوپر سے پتھر پھینک دیے ہیں کلوں پہ۔ اس وقت جنگ کی جو نوعیت تھی، آج بھی ایسی کوئی شہری ممانت نہیں ہے جیسے کہ ہماری اسٹرانگسٹ کنٹری آف پاکستان میں کہ افواج میں عورتیں جاب کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرعی حدود وہ پابندی دین اسلام میں تا قیامت تک یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ غزوہ حنین میں جیسے خود ام سلیم نے جنگ کی ہے، تو ضروریات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور وہاں وہ بیماروں کا انتظام کرتی تھیں، اور مرہم پٹی بھی کرنی، جنگ بھی کرنی۔ دیکھیے کتنا کام ہے، جیسے عورتوں کا گھر میں کتنا کام ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ حکم ضرورت کے تحت ہے، جس سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔